بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ظالم بھی تھا۔ پوری عوام اس کے ظلم و جبر سے بہت تنگ تھی۔ اس بادشاہ کی ایک غلط حرکت یہ بھی تھی کہ جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا کرتا تھا، اور جو آدمی بادشاہ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیتا تو اسے سخت سے سخت سزائیں دیتا، تکالیف دیتا اور سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا تھا۔ لیکن پھر اسی زمانے میں ان کے سب سے بڑے عابد ایک بزرگ بھی تھے جو اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور بہت نیک، پرہیزگار اور عابد تھے۔ بادشاہ کو خیال آیا کہ اس عابد اور بزرگ کو بلا کر میں یہی حکم دیتا ہوں، یعنی کہ خنزیر کا گوشت کھلانے پر مجبور کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس عابد کو لایا جائے۔ جب اس آدمی کو لایا گیا، یعنی ان بزرگ کو لایا گیا، تو لوگ ان بزرگ کے مرتبے، فضیلت سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھے۔ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف پہنچے۔ چنانچہ بادشاہ کے ہی محل کے ایک سپاہی جو بادشاہ کے دربار میں تعینات تھا، اس سپاہی نے عابد سے کہا کہ آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت دے دیں۔ جب بادشاہ مجھے یہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا جائے تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اور آپ بلا جھجک وہ تناول فرما لیجئے گا۔ اس طرح بادشاہ کا حکم بھی مانا جائے گا اور آپ کو خنزیر کا گوشت بھی نہ کھانا پڑے گا، اور آپ بادشاہ کی طرف سے دی گئی سزاؤں سے بھی بچ جائیں گے۔ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا، اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے اور بادشاہ کی طرف سے جو تکالیف دی جائیں گی ان سے بھی بچ جائیں گے۔ عابد نے یہ سوچا کہ میں اس کو بکری کا گوشت لے کر دے دیتا ہوں، جب بادشاہ یہ حکم دے گا تو منصوبے کے تحت میں خنزیر کے بجائے بکری کا گوشت کھا رہا ہوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کے حوالے کر دیا۔ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے بڑے مغرورانہ انداز سے کہا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ منصوبے کے عین مطابق اس سپاہی نے خنزیر کے بجائے وہ جو بکری کا گوشت اس عابد نے اس کو دیا تھا وہ لا کر عابد کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ عابد نے کہا، میں ہرگز یہ گوشت نہ کھاؤں گا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو وہ سپاہی بھی وہاں پر موجود تھا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتانے کی کوشش کی کہ یہ وہی بکرے کا گوشت ہے جو آپ نے مجھے لے کر دیا تھا، آپ بلا جھجک کھا لیں۔ لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب اس ظالم بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ میرا حکم نہیں مانا جا رہا۔ ظالم بادشاہ نے کہا
اس سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزائیں دے کر قتل کر دیں۔ جب عابد قتل کے لیے لے کر جا رہے تھے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا، آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ باخدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے مجھے بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا تھا۔ عابد نے کہا، مجھے تمہاری نیت پر کوئی شک نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو اس کے بعد بادشاہ خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں عابد و بزرگ نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا، لہذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز بننا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ان بزرگ نے اپنی جان تو دے دی، لیکن لوگوں کے درمیان فتنہ بننے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے ساتھ آج کے قصے کا اور اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔